فلسطین اسرائیل جنگ کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد کی بڑی پیشگوئیاں۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں جو پیشگوئیاں کی تھیں ان میں سے بیشتر پیشگوئیاں ہمیں اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے، بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی، جو بائبل کا آخری باب ہے، ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں، جو کہ کسی بھی وقت ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسی عالمی جنگ ہوگی جس کا اسرائیل کو پچھلے 2000 سال سے انتظار ہے۔ صرف یہی نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد نے آج سے کئی سال پہلے یہ واضح کیا تھا کہ اسرائیل اس جنگ کی مکمل طور پر تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ کے پیش نظر اپنے آپ کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے شعبے میں بے انتہا مضبوط، ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے کی کوششیں کی ہیں، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی پیش گوئی تھی کہ صحیح احادیث میں اس بات کے آثار ملتے ہیں کہ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کا ذکر انجیل مقدس اور یہودیوں کی تورات میں بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے بھی ہوں گے تو اس کے 99 بیٹے اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف مومن مسلمان ہوں گے تو دوسری طرف یہودی اور منافق مسلمان ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا میں ہی یہ پیشن گوئی پوری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے پس منظر میں اسرائیل بیت المقدس کو شہید کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر انتہائی دکھ اور حیرت ہوگی کہ اس بڑی جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسرائیل بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ 3rd ٹیمپل بنانے کی مکمل پلاننگ کر چکا ہے۔ افسوس کہ اس وقت نہ صرف دنیا کی نام نہاد بڑی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، بلکہ منافق مسلمان ممالک بھی جانے انجانے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقیناً یہ مسلمان ممالک قرآن و سنت کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، یروشلم ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس موجود ہے، جبکہ دوسری طرف قیامت آنے سے پہلے ہونے والے بے شمار واقعات کا تعلق بھی اسی شہر مبارک سے ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بیت المقدس صرف ان کی عبادت گاہ نہیں بلکہ یروشلم ان کا مذہبی شہر ہے جس پر ان کے آباء و اجداد مدتوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے یہودی نہ صرف بیت المقدس کو واپس لینا چاہتے ہیں بلکہ تمام دنیا پر حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیت المقدس تو مسلمانوں کی عبادت گاہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو پھر یہودی اسے اپنی عبادت گاہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ آج بیت المقدس موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے یہودیوں کے لیے عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ واضح رہے کہ یہ یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کی، لیکن اس کی تعمیر کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس عبادت گاہ کی تعمیر کو مکمل کیا، اور انہی کے نام کی نسبت سے اس عبادت گاہ کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا، اور اس عبادت گاہ میں تابوت سکینہ اور مقدس صحیفے بھی رکھے گئے۔ مگر کیونکہ یہودی ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور نبیوں کی متعدد بار نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل کیا گیا۔ لہذا یروشلم شہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 بار حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی تابوت سکینہ بھی یہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ یوں یہودیوں کو یروشلم شہر سے باہر نکال دیا گیا اور یہ وہاں سے دربدر ہو کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو یروشلم شہر کو دوبارہ فتح کر لیا گیا۔ یوں یہ ارض مقدس ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی سلطنت بن گئی، جہاں پر پہلے یہودیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے کہنے کے مطابق یہودی 2000 سال سے بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق ان کا عقیدہ ہے کہ جب یہ بیت المقدس کو واپس حاصل کرنے کے بعد یہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کا نجات دہندہ یا ان کا محسن اس وقت ظاہر ہوگا،
جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس طرح یہودی پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک طرف تو ان سرخ بچڑوں کی حفاظت اور پرورش کر رہے ہیں جن کو یہ ہزاروں سالوں کی تلاش کرنے کے بعد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو دوسری طرف یہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جس میں نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی جنگی تیاریاں شامل ہیں بلکہ ان کے مذہبی عقیدے کی تیاریاں بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات کے مطابق یہودیوں کی جنگی تیاریوں کا ایک حصہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا اور مسلمان ممالک میں انتشار پیدا کرنا شامل تھا، جو ہم گزشتہ کئی سالوں سے مسلمانوں کو انتشار کا شکار ہو کر تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا مزید کہنا تھا کہ یہودی اس جنگ کی تیاریوں میں اس جنگ کے بارے میں کی جانے والی احادیث نبوی کی پیشن گوئیوں کو سامنے ضرور رکھیں گے۔ اسی پیش گوئی کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ یہودی اونچے پہاڑوں پر غرقت کے درخت بڑی تعداد میں لگانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق غرقت کا درخت وہ واحد درخت ہوگا جو کہ اس وقت یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہاں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ اسلام کے مطابق یہودی اپنے جس پیشوا اور محسن کی آمد کے انتظار میں ہیں وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو یہ لوگ پہچان نہ سکے اور انہیں دجال سمجھتے رہے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنے اسی غلط عقیدے کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودی قوم پر اسی جرم کی سزا میں دجال کو مسلط کر دیا جائے گا، اور حضرت امام مہدی اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ ناظرین، بات کریں ڈاکٹر اسرار احمد کی اس پیشن گوئی کی جو بیت المقدس کو شہید کرنے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کے بارے میں ہے، تو یاد رہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہودیوں نے تابوت سکینہ اور اپنی جادوئی کتابوں کی تلاش کے لیے بیت المقدس کی تمام بنیادوں کو کھود ڈالا تھا۔ یہودی ابھی بھی اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، لہٰذا یہ اپنے اس مقصد کے لیے کسی بھی طریقے سے بیت المقدس کو شہید کر سکتے ہیں، چاہے یہ خود ساختہ زلزلے کے ذریعے ہو یا اس جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے کسی میزائل کے بیت المقدس پر گرنے کی وجہ سے ہو۔ یہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کی ایک مثال تو ایران میں آنے والے خود ساختہ زلزلے کی شکل میں دیکھ لی ہے۔ اگر یہودی بیت المقدس کو کسی بھی میزائل کے ذریعے نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو موجودہ جنگی صورتحال میں ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے حدیث نبوی کی روح سے تیسری پیشن گوئی یہ کی تھی، اس جنگ میں اسرائیل کے تمام اتحادی اس کے ساتھ ہوں گے اور منافق مسلمان بھی پردے کے پیچھے اسرائیل کا ساتھ دیں گے، جیسا کہ آج کئی عرب ممالک نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں بلکہ پس پردہ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اس پیشن گوئی کو لے کر ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ رائے تھی کہ اگر تمام دنیا بھی مل کر اسرائیل کو تسلیم کر لے اور پاکستان اکیلا رہ جائے تو پھر بھی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت کرے، مسلمانوں کو جذبہ ایمانی سے سرشار فرمائے اور تمام فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔